السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں قید 2 نوجوانوں نے کمال کر دکھایا ہے۔ تو یہ کمال کیا ہے؟ یہ کمال کیا ہے یہ اپنے ناظرین کو فوری طور پہ بتا دیں یا تھوڑا سا سسپنس؟ پہلے ایک سنم جاوید صاحبہ یا تھوڑا سا سسپنس رکھنے کی اجازت رکھتے ہیں۔ چلیے تو سنم جاوید کے خط سے شروع کر دیں، ان 2 نوجوانوں پہ ابھی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں بولو مت، سوال مت کرو، جواب مت مانگو، خاموش رہو، اپنے حق کی بات نہ کرو، اپنی آزادی کی بات نہ کرو، اپنی پسند نہ بتاؤ، کیسے چپ رہیں، کیسے نہ ہنگامہ کریں، ہماری آزادی پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کوئی پلاٹ تھوڑی ہیں جس پر قبضہ کر لو گے۔ اچھا، سنم جو ہے وہ اب کم و بیش روزانہ ان کی جانب سے ایک تحریر آ رہی ہے۔ ان کے والد جو ہیں انہوں نے ڈائری نہیں لگ رہی ہے، ڈائری نہیں لگ رہی ہے نا، ہاں، تو ان کے والد نے ایک، میرا یہ خیال ہے کہ صحافیوں کا گروپ بنایا ہوا ہے جس میں وہ شیئر کرتے ہیں اور ہم اسے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو سوالات ہیں وہ آگے پہنچتے ہیں اور سنم مسلسل سوالات کر رہی ہیں۔ سنم جاوید ہوئیں، خدیجہ شاہ ہوئیں، روبینہ صاحبہ ہوئیں، طیبہ راجہ ہوئیں، عالیہ حمزہ ہوئیں، اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوئیں۔ ایک بڑی تعداد ہے، عائشہ بھٹہ صاحبہ ہوئیں، ایک بڑی تعداد ہے خواتین کی جو مسلسل قید ہیں۔ اور اس میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ پولیس اب تک چالان پیش نہیں کر سکی ہے، یعنی پولیس چالان پیش کرے کہ جناب یہ ہماری مکمل تفتیش ہے۔ کیوں نہیں پیش کیے جاتے؟ دیکھیے، چالان پیش کرنے کے بعد نا کام مکمل ہو جائے گا، کام مکمل ہونے کے بعد عدالت سے کہا جائے گا اب آپ اس پر فیصلہ کر دیجیے، گھسیٹا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب عدالت کو کہا جائے گا اس پر فیصلہ کر دیجیے تو پھر عدالت اس کا جائزہ لے گی، وکیل اس کا جائزہ لے گا، وکیل اس کی دھجیاں اڑائے گا، تو پولیس اس مرحلے تک جانا نہیں چاہتی۔ اب ہے کیا ایک ایسی فوٹیج جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا، اس کے کونے پہ آگ جل رہی ہو اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کار جلا رہی ہوں، بس جلا رہی ہوں، سامنے CSD جلا رہی ہوں، یا پھر حکم دے رہی ہوں، یا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس کو آگ لگا رہی ہوں، کیا ایک ایسی فوٹیج ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، فوٹیج تو یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ روک رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کے گھر لوگ پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک 9 مئی ہے جس میں اندلیب عباس صاحبہ آزاد ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، ایک خدیجہ شاہ ہیں جو کہ قید ہیں، اور خدیجہ شاہ گاڑی کے اندر ہیں، اور اندلیب عباس اسی گاڑی کی چھت پر اور زیادہ اگر سرگرم میں متحرک کردار ادا کریں گے تو وہ آزاد ہیں۔ تو یہ ہے، یہ چالان ہے اصل میں، تو چالان تو اصل میں یہ ہے۔ ایک چالان وہ ہے کہ جس میں میاں محمود الرشید اندر ہے اور مراد راز باہر ہے، یہ ہے چالان۔ فیض اللہ کموکا ملک سے ہی باہر ہے، یہ ہے چالان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی معاملہ جو ہے وہ ان خواتین کا ہے۔ تو سنم جاوید کی یہ جو سوالات ہیں جن میں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو رہا ہے، اب جیسے عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام، تو اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جی یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے خط لکھ رہے ہیں، اتنی فیسلٹیز تو ہیں، تو مطلب کیا چاہتے ہیں آپ کے اندر ایک بندہ چلا جائے وہ انصاف کے لیے آواز بھی نہ اٹھائے؟ جیسے AI کی ایک آڈیو آئی تھی عمران خان صاحب کی، تب بھی ہوا تھا کہ ریکارڈنگ اسٹوڈیو دیا ہوا شاید اندر۔ تو ہمارے ہاں ایسے عقل کے اندھوں کی تعداد جو ہے وہ تھوڑی نہیں ہے، تو یہ چلتا رہے گا۔ اور یہ جو احتجاج ہے اس وقت کا احتجاج، اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اتنی تو آزادی ہے، سوال تو پوچھ رہی ہیں اور ان کا سوال آن ایئر بھی جا رہا ہے۔ مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مطلب کیا کرنا ہے؟ پھر اس سے بہتر یہ کہ ہم ٹھائیں، ختم کر دیں۔ مطلب یہ لوگ، ایسے لوگ شاید یہ چاہتے ہیں عدالت چھوڑیں، جج صاحب کو چھوڑیں، پولیس کے چالان کو چھوڑیں، تفتیش کو چھوڑیں، ٹھائیں، کہانی مکا دیں۔ مطلب کیا چاہ رہے ہیں ایسے لوگ؟ تو یہ ایک عجیب مذاق ہے، لیکن اسی مذاق میں درمیان میں ہوا کیا ہے، اچھا بھی ہوا ہے۔ ہاں، یہ جو خط ہے نا کہ لاہور کے 2 نوجوان، انہوں نے میڈیکل کی جو تعلیم ہے، اپنی ڈگری ہے، وہ مکمل کر لی ہے 9 مئی کے واقعات میں گرفتار ہونے کے بعد اندر رہتے ہوئے۔ اچھا، آپ جو ایڈوکیٹ سلمان شاہد صاحب ہیں جو بڑے ایکٹیو ہیں، ہر ایک کارکن کا کیس لڑتے ہیں، جاوید صاحبہ کا وکیل، اور وہ ان کا کیس لڑنے کے ساتھ ساتھ جب وہ کسی پیشی پر آئیں تو ان کو لے جانا، ملوانا، تحفے تحائف دینا، بخشی خانے میں ہوں تو وہاں پر کھانا پہنچانا، پانی پہنچانا، جوس پہنچانا، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں پارٹی کی طرف سے۔ تو ایڈوکیٹ سلمان شاہد صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی انہوں نے پیپرز دیے ان کو۔ اچھا، یہ یہاں کم از کم پہلی بار مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں پولیس کی بھی اور جج صاحبہ کی بھی تعریف کروں
جج ابھر گل صاحبہ کی کہ ان کی تعریف بنتی ہے. ان لوگوں نے پیپرز دینے کے لیے کہ ہمارا آخری سال آخری امتحان ہے, پرمیشن مانگی اور ان کو پرمیشن ملی. ان کو پولیس وین لے کر جاتی تھی, یہ امتحانی مرکز جاتے تھے, وہاں جا کے پیپر دیتے تھے. ان تمام تر طالب علم جو کہ 2 ہیں, تیاری بھی وہیں جیل میں ہی کی ہوگی. جی, تو یہ بھی ان کو موقع ملا, تو ان کو لے جایا جاتا تھا, یہ پیپر دیتے تھے, پیپر دینے کے بعد واپس وہی پولیس وین ان کو لے کر واپس جیل پہنچ جاتی تھی. جج صاحبہ نے اس کی پرمیشن دی اور یہ تمام پیپرز میں اپیئر ہوئے اور بہت اچھے مارکس کے ساتھ. ایڈوکیٹ سلمان شاید یہ بتا رہے ہیں کہ بہت اچھے گریڈز کے ساتھ انہوں نے اپنا MBBS مکمل کر لیا ہے, امتحان پاس کر لیا ہے اور یہ ڈاکٹر بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ڈاکٹر دہشت گرد جو ہیں وہ اندر اس وقت موجود ہیں. سسٹم نے دہشت گردوں کو ڈاکٹر بنایا اور پھر ان کو اب واپس دہشت گرد بنانے پر سسٹم ہمارا تلا ہوا ہے. یہ ہمارے سسٹم کی حقیقت ہے. انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کے نام. یہ جو خط ہے یہ ہے: السلام علیکم قائد محترم جناب عمران خان صاحب. محترم قائد, امید کرتا ہوں کہ آپ مالک ارض و سما کے فضل سے مکمل خیریت سے ہوں گے. خان صاحب, میں نصر اللہ خان اور علی سکندر بٹ کیمپ جیل لاہور میں پرچہ 96/2023 میں گزشتہ 6 ماہ سے قید ہیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈگریاں بنام میڈیکل فیلڈ میں ہی مکمل کی ہیں. خان صاحب, ہم نہ تو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اور نہ کوئی سیاسی عہدیدار ہیں. ہم نہ تو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں نہ کوئی سیاسی عہدیدار ہیں. ہم صرف آپ سے واسطہ محبت, کیونکہ ہم محب الوطن پاکستانی ہیں, ہم یہ قید اور قربانی صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارا کامل یقین ہے کہ صرف آپ ہی پاکستان اور عوام کی امنگوں کی آخری امید ہیں. اس لیے ہم آپ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ پورے ایمان اور یقین سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. خدا آپ کا اور ہم سب کا نگہبان ہو. والسلام, نصر اللہ خان ولد ابرار حسین / علی سکندر بٹ. تو ان کی تصویریں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں تصویروں میں دونوں نوجوان جو ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. یونیورسٹی آف لاہور کا نصر اللہ خان اور یونیورسٹی آف لاہور کے ہی یہ علی سکندر بٹ, تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. یونیورسٹی آف لاہور تو ڈاکٹر بن گئے اور ان ڈاکٹرز کو امید ہے عمران خان سے. اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ پڑھا لکھا مخدوم احمد محمود کی گفتگو سنی تھی آپ نے, جہانگیر خان ترین کے برادر نسبتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 70% جو مقبولیت ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے اور 30% جو کل ملا کے وہ باقی جماعتوں کے پاس ہے. اس میں مسلم لیگ نواز بھی آ گئی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی آ گئی, MQM بھی آ گئی, فضل الرحمان کی جماعت بھی آ گئی, جو چھوٹی موٹی جماعتیں. تمام لوگ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت اس وقت مان رہے ہیں پوری طرح سے. لیکن اس کا مطلب پھر عمران خان صاحب کو تو اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں ان کو لیڈ کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہونے جا رہا. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں اب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ایک خط لکھ دیا ہے اور چیف جسٹس کے نام خط لکھتے ہوئے, میں نے دوسری بار میں صاحب نہیں بولا, انہوں نے منع کیا. اچھا, تو دوسری بار میں پہلی بار کیوں بولا؟ عادت کے تحت نکل گیا. بڑے ہیں, بزرگ ہیں, لیکن وہ عادت کے تحت نکل گیا تھا, لیکن انہوں نے منع کیا تو چیف جسٹس کے نام عمران خان صاحب نے خط لکھ دیا ہے. تو عمران خان صاحب نے خط لکھ کر ان سے کہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. تو چیف جسٹس سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں. اچھا, ایک کو تو ایون فیلڈ بھی مل گئی اور لیول پلینگ فیلڈ بھی مل گئی, دوسرا بھی فیلڈ ہی مانگ رہا ہے, لیول بھی نہیں مانگ رہا شاید. اب میں آپ کو پریڈکٹ بھی کر دوں, چیف صاحب اس پر اگر کوئی کارروائی ہوگی بھی تو اس میں کم از کم 2 تانے تو ضرور دیں گے. یہ میری پریڈکشن ہے کہ ایک تانا ہوگا 9 مئی کا اور ایک تانا ہوگا 2018 میں کیا ہوا تھا. اس کے بعد ممکن ہے کہ اس کو سنیں نہ سنیں, کچھ کارروائی ہو یا نہ ہو, یا وہ الیکشن کمیشن کو بلائیں اور بتائیں کہ جی اب آپ لیول پلینگ فیلڈ دیجئے, کچھ کیجئے, لیکن 2 تانے ضرور ہوں گے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.